اور ایک میں بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کے 10ویں روزے فتح مکہ ہوئی. جو مکہ ہے مکہ جس کو ہم طواف کرتے ہیں، جو ہمارا قبلہ ہے، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، ہمارے نبی کریم نے اس کو فتح کیا 10ویں رمضان مبارک. وہ مکہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ مل کر مزدوری کی، وہ مکہ کہ سب سے پہلے دنیا جب دنیا بنی تو جہاں آج مکہ ہے یہاں سے جھاگ نکلی تھی، جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہاں سے جھاگ نکلی تو فرشتوں نے اس جھاگ کو پھیلا دیا تو یہ پوری دنیا بن گئی تھی. وہ مکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. قرآن مجید میں آتا ہے کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے. ابراہیم علیہ السلام آپ مستریوں کا کام کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوروں والا کام کر رہے تھے. آپ پتھر اٹھا کر اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو پکڑاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. تعمیر کرتے دیواریں بناتے جا رہے تھے اور آپ نے ایک پتھر رکھا. جب دیواریں بڑی ہوئی، دیواریں ذرا اونچی ہو گئی تو آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے ایک پتھر رکھ لیا کہ میں ذرا اونچا ہو جاؤں کہ جو اوپر والی دیواریں ہیں وہ بھی بنا لوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال دیکھیں، معجزہ دیکھیں کہ جب آپ وہ پتھر لگا رہے تھے دیوار اونچی ہوتی جا رہی تھی تو وہ جو جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے نا وہ پتھر زمین سے اوپر ہوا میں اڑنے لگ جاتا تھا. جب اوپر جانا ہوتا تھا وہ پتھر اوپر اڑ جاتا تھا. آپ اوپر پتھر لگا لیتے تھے، جب نیچے سے آ کر پتھر حضرت اسماعیل سے پکڑنا ہوتا تھا وہ پتھر نیچے آ جاتا تھا. ایسے کام کر رہا تھا جیسے کوئی لفٹ کام کر رہی ہے. ذات محترم وہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. آپ پتھر لے کر اوپر چلے جاتے تھے، وہ پتھر ہوا میں اڑ جاتا تھا پھر نیچے آتا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور آپ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. وہ تعمیر اللہ کے گھر کی تھی اور آج ہم سب لوگ اس خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں. وہ مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کو مکے کو چھوڑ کر یثرب آئے جسے مدینہ کہا گیا، مدینے میں آئے تو حضور کا بڑا دل چاہتا تھا کہ ہم مکے کو فتح کریں، مکہ ہمیں مل جائے. جو کافر لوگ تھے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے پورے مکے کو گھیر لیا تھا. مسلمانوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی مکے میں جانے کے لیے. بڑے مسلمان پریشان تھے، نہ عمرہ کر سکتے تھے نہ حج کر سکتے تھے. یہ وہ مکہ ہے جس کی حفاظت خدا کر رہا ہے. وہ ایک کافر تھا نا ابراہ کافر تھا. کافر اس نے کوشش کی کہ میں مکے کو گرا دیتا ہوں. قرآن مجید میں یہ آیت ہے، سورت ہے 30ویں سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محمود کیا فرمایا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محمود کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ ابراہ تھا، کافروں کا سردار تھا. جب اس نے دیکھا نا کہ مکے میں لوگ حج کرنے آتے ہیں، مسلمان طواف کرنے آتے ہیں تو اس سے برداشت نہ ہوا. اس نے کہا کہ مکے والے تو ایسے بڑے پیسے کما رہے ہیں، بڑا کام چل رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے علاقے میں مسلمانوں کے لیے ایک کعبہ بنا لیا اپنے علاقے میں. وہ بڑا خوبصورت تعمیر کیا، اس نے گھر بنا لیا، سونے کی اس نے چیزیں لگا دی، دروازوں پر سونا لگا دیا، بڑی خوبصورت اس نے آسائشیں رکھ دی، بڑا زبردست سا بنا دیا. اور لوگوں سے کہنے لگے اے مسلمانوں یہ تمہارے لیے کعبہ بنا دیا ہے، تم یہاں پر حج کر لیا. وہ ابراہ.
لیکن مسلمان جو تھے وہ پھر بھی ادھر نہ جاتے، وہ خانے کعبے کی طرف پھر آتے تھے۔ تو ابراہ کو برداشت نہ ہو، اس کافر کو برداشت نہ ہو، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں مکے کو گرا دوں گا، میں مسجد حرام کو۔ اس نے جب ارادہ کیا، اس نے اپنے ہاتھی لیے، بڑے طاقتور ہاتھی اس کے پاس آئے۔ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے کہ اس وقت پوری دنیا میں اتنا بڑا کوئی ہاتھی نہیں ہوتا۔ وہ ہاتھیوں پر سوار ہوا، اپنے قافلے کو لیا اور قافلے کو لے کر چل پڑا، کس لیے کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، اللہ کے گھر کو گرا دوں گا۔ حضرات محترم، وہ خدا کا گھر تھا، کسی اور بندے کا گھر نہ تھا کہ ایسے ہی گر جائے گا۔ اتنی طاقت رکھتا تھا وہ ابراہ، ہاتھیوں کو لے آیا، لشکر کو لے آیا۔ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹا پرندہ ابابیل سے کہا جاتا ہے، چڑیا کی مانند وہ پرندہ ہوتا ہے، اسے حکم دیا، اے پرندوں کے لشکر جاؤ، چلے جاؤ، اس ابراہ کے پورے لشکر کو تباہ کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان پرندوں نے اپنے منہ پر ڈالی اور ڈال کر ابراہ کے لشکر پر گراتے تھے۔ وہ پتھر اتنا بڑا بن جاتا تھا کہ ان کے ہاتھی پھسلے ہوئے زمین کے ساتھ لگ جاتے تھے۔ تمام کا لشکر ان کا تباہ و برباد ہو گیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کو ایسے بنا دیا جیسے کھائی ہوئی کھیتی ہو، کہ جیسے بھوسا وغیرہ بن گیا، ایسے پتھر اوپر سے آگے گرتے تھے۔ وہ ابابیل چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکتے تھے، پرندوں کا لشکر آ گیا۔ وہ رب کا لشکر تھا، وہ ایک کافر کا لشکر ہاتھی لے کر آیا، لیکن رب کا لشکر ایک پرندے آئے چھوٹے چھوٹے، منہ میں کنکریاں لے کر آئے، تو وہ پھینکتے تھے تو وہ جو ہاتھی ہوتے تھے وہ پھستے جاتے تھے اور زمین کے ساتھ لگ جاتے تھے، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ضرور کیا، کیا ضرور کیا؟ اب یہ جو واقعہ ہوا حضور کی آمد سے پہلے ہوا ہے، میرے نبی کریم کی دنیا سے آنے سے پہلے ہوا ہے۔ تو رب کیا فرما رہا ہے، الم تارا کیف فعل ربک، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پتا چلا کہ حضور نے بھی دیکھا۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر عمر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں عمر بھائی سے کہتا ہوں، عمر بھائی کیا آپ نے نہیں دیکھا برکت چوک میں ہم نے کیا کیا؟ اب عمر بھائی میرے ساتھ ہوں گے تو کہیں گے ہاں جی میں نے دیکھا۔ اگر عمر بھائی میرے ساتھ ہی نہ ہو تو میں تو کہوں گا عمر یار میں نے فلاں برکت چوک میں یہ کام دیکھا۔ اگر میں کہوں عمر بھائی کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے برکت چوک میں کیا کیا، اس کا مطلب ہے عمر بھائی میرے ساتھ ہے جب جو ہو رہا ہے۔ تو حضرت محترم اللہ فرما رہا ہے، محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پتا چلا جب واقعہ ہو رہا تھا رب کے ساتھ اس کا محبوب بھی دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ تو کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا ماں بھی میرے والد قربان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا کیا کس کو بنایا؟ حضور نے فرمایا یا جبر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور اللہ، اے جابر سن لے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے پیدا کیا۔ میرے نبی تو تب بھی تھے، یہ تو آبا جو فیل کا کام، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ تو حضور تو تب بھی تھے جب سب سے پہلے خدا تھا، اس کے ساتھ اس کا مستقبل محبوب تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت محترم وہ مکے کو گرانے کے لیے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار ختم کر دیا اس قافلے میں۔ وہ فتح مکہ 10 رمضان المبارک میں مسلمانوں نے کیا، حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ مل کر مکے کو فتح کیا۔ جب مکے کو فتح کیا نا تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، مکے کے اندر چلے گئے۔ کافروں نے اندر بت رکھے ہوئے تھے، مکے کے اندر بتوں پر رکھا ہوا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے کہا علی اندر آ جاؤ، خانے کعبے کے اندر چلے گئے تو حضور نے کہا علی یہ جتنے بت ہیں اس کو گراؤ۔ حضور بھی گرانا شروع کر دیا، حضرت علی کے بت کو گرا رہے ہیں۔
اب جب گراتے جا رہے تھے کچھ بت ایسے تھے جو بہت اوپر تھے، ان کے اوپر ہاتھ نہیں جاتا تھا، تو حضور نے کیا فرمایا، علی میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ اس بتوں کو گرا دو۔ تو ہر علی کہنے لگے یا رسول اللہ میری اتنی ہمت نہیں ہے، آپ میرے کاندھے پر چڑھ کے بتوں کو گرائے۔ حضور نے فرمایا علی تم ابھی نبوت کا وزن نہیں برداشت کر سکتے، تم میرے کاندھے پر چڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے مبارک پر چڑھ گئے اور چڑھ کر اوپر والے جو بت سے اس کو گرانے لگے۔ مکہ فتح ہو رہا تھا، جب بت گرا رہے تھے تو حضور نے فرمایا علی بتا تو صحیح تو میرے کاندھے پر چڑھا ہوا ہے، تیرا عالم کیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں تھوڑا سا ہاتھ اوپر کروں تو میں عرش کے ستونوں کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، عرش کے ستونوں کو پکڑ سکتا ہوں، یہ میرا عالم ہوا پڑا ہے۔ تو وہ علی اور میرے نبی کریم مل کر مکے میں جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ توڑ گرا دیا۔ جب مکہ فتح ہوا وہ مکہ تھا، میرے نبی کریم نے اس مکے کو کعبہ بنایا، بیت المقدس اس خانہ کعبے کو ہمارا قبلہ بنایا۔ پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، مسلمان بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ہمارے نبی کریم نے یہ کعبہ جو ہے خانہ کعبہ قبلہ ہمارا بنایا۔ کیسے بنایا؟ ہمارے نبی کریم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جب نماز ادا کر رہے تھے صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھی تھی، منہ اس وقت بیت المقدس کی طرف تھا، تو نماز ادا کر رہے ہیں تو حضور کا نماز میں خیال آیا کہ ہمارا جو کعبہ ہے وہ بیت المقدس نہیں، جو اللہ کا گھر بیت اللہ ہے خانہ کعبہ یہ ہونا چاہیے۔ ابھی ذہن میں خیال آ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اتار دیا، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا سوچنا، آپ کا قبلہ تبدیل کرنا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا سوچنا۔ اللہ آپ کی اس بات پر راضی ہے، محبوب اپنا دعویٰ چینج کر لو، جیسے آپ کی رضا ویسے رب کی رضا ہو جائے، جیسے آپ کی رضا ویسے خدا کی رضا ہو جائے۔ تو میرے نبی کریم نے نماز کے دوران ہی اپنے منہ کو پھیر کر کعبے کی طرف منہ کر دیا، قبلہ چینج کر دیا۔ وہ کعبہ 10 رمضان المبارک کو فتح کیا گیا، وہ فتح ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ